الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پیش کی جا رہی ہیں، اور اس کے ابتدائیہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی کہ نبی آخر الزماں جو کہ عالمی نبی تھے، کہ عالمی نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اور عالمی مذاہب کا کیا حال تھا، عالم کے مذاہب کا کیا حال تھا، یہ ہم نے آپ کے سامنے اب تک پیش کیے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے قوموں اور ملکوں کا کیا حال تھا، پوری دنیا کی سیاسی اور جو سچویشن تھی وہ کیا تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ بھی عالمی نبی کے آنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں سے بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی خلاصہ کے طور پہ وہ یہ تھی کہ مذاہب کا تو یہ حال تھا کہ سارے دھرمیں اپنی اپنی شکلیں مسخ کر چکی تھی، اپنا اپنا روپ بگاڑ چکی تھی۔ حالت یہ تھی کہ ان میں سچائی، مول، قدر و قیمت اور ان کی افادیت کی کوئی راہ باقی نہیں رہ گئی تھی، یہاں تک کہ سدھارکوں اور آچاریوں کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ایسے حالات تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مذہبی طور پہ۔ اب جو ہے ملکوں کے، دنیا کے ملکوں اور قوموں پر کچھ جو ہے سرسری طور پہ ہم آپ کے سامنے نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہم آج پیش کریں گے پوروی رومی سلطنت کا حال۔ تو مشرق کی رومن شاہی کا حال یہ تھا کہ ان میں ٹیکس اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کی عوام اپنے لوگوں سے زیادہ غیروں کی حکومت کو ترجیح دیتے تھے کہ غیر جو ہے ان سے ٹیکس کم لے گا، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ اپنی حکومت ہو ہی نہیں کہ اتنی زیادہ ٹیکس ان سے وصول کی جاتی تھی۔ بار بار کرانتی، انقلابات اور بغاوتیں ہوتی تھی۔ صرف 533 عیسوی کے ایک فساد میں قسطنطنیہ کے 30,000 ناگرکوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا معاملہ اور سب سے بڑا مشغلہ اور سب سے بڑی دلچسپی اس بات میں تھی کہ دولت حاصل کیا جائے، مال کمایا جائے اور عیش و عشرت اور منورنجن میں ان کو خرچ کیا جائے۔ موج و مستی میں وہ اتنا بڑھ گئے تھے کہ ان کی سیمائیں درندگی اور بربریت سے جا ملی تھی۔ اسی طریقے سے مصر جو دولت مند بازنطینی سلطنت کی ایک ریاست تھی، زبردست مذہبی مظالم اور بدترین سیاسی استبداد کا شکار تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بازنطینی سلطنت کی خوشحالی کا بڑا ذریعہ اور سرچشمہ بھی تھا۔ اس کی مثال اس گائے کی سی تھی جس کو اچھی طرح سے دوہا جائے اور اس کو چارہ کم دیا جائے، یعنی یہاں سے کمائی تو لی جائے لیکن اس کے اوپر خرچ نہ کیا جائے۔ ایسی حالت تھی پوروی رومی سلطنت کی۔ اسی طریقے سے اس کے شام جو کہ بازنطینی شاہنشاہی کی دوسری ریاست تھی، اہل روما کی توسیع پسندی اور ہوس ملک گیری کا شکار تھی، جہاں صرف طاقت کے سہارے غیر ملکیوں کی طرح حکومت کی جاتی تھی۔ جیسے باہر والے آ کے اپنے زور پہ، اپنے پاور پہ راج کرتے ہیں، ایسے اپنے لوگ حکومت کرتے تھے کہ حکومت اتنے ظلم و استبداد زیادتی کرتی تھی کہ لوگ جو ہے ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو زبردستی مار کر کے ان کی حکومت کرتے تھے جیسے باہر والے حکومت کرتے ہیں۔ اور محکوم رعایا کو اور جنتا کو محبت پیار سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ غریبی کا حال یہ تھا کہ اکثر سیریا والے شامی لوگ اپنے قرض ادا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیچ دیا کرتے تھے اور طرح طرح کے مظالم اور حق تلفیاں، غلام بنانے اور بیگار لینے کا عام رواج تھا۔ تو یہ حالت تھی اس وقت کی
رومی پوروی رومی سلطنت کی کہ ظلم و استبداد ذاتی اپنی قوم پہ اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی لوگ اتنے کثرت سے کیا کرتے تھے. تو یہ حال تھا اس وقت اس ملک کا، جہاں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد آنے والے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوروی رومی سلطنت بہت زیادہ ظلم و استبداد کا شکار تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.